کالا باغ ڈیم مردہ قرار، وفاقی وزیر فیصل واوڈا نے پھر سے مردہ زندہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کالا باغ ڈیم بنا کر اگلی 2 ٹرمز میں بھی وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم کے اصل حقائق سے قوم کو آگاہ کرنا ضروری ہوگا۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے نام پر پاکستان میں سیاست گردی کو بھی 70 سال ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں مفادات کی سیاست کرنے والوں پر یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ انہوں نے بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے فنڈز لے کر کالا باغ ڈیم بننے کی مخالفت کی، کیونکہ کالا باغ ڈیم واحد ایسا منصوبہ تھا جو بیک وقت 4 صوبوں کو پانی کی قلت سے بچا کر ملک بھر میں توانائی اور زرعی انقلاب برپا کر سکتا تھا۔ جبکہ عالمی ماہرین نے کالا باغ ڈیم کو متنازع بنانے والوں کے تمام خدشات کو یکسر مسترد بھی کیا۔ حکومتی کاغذوں میں کالا باغ ڈیم مردہ قرار دیا جا چکا ہے اور اس کا باب بند کیا جا چکا ہے، جبکہ اس پر اب تک اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ اگر وہ کالا باغ ڈیم بنانے کا اعلان کرتے ہیں تو اگلے 2 ٹرمز میں بھی وہ جیت کر ایوان میں آ سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے بھی سندھی عوام سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کی منشا کے بغیر کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا۔ ناظرین، دوسری جانب وفاقی وزیر برائے آبی و وسائل فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ کالا باغ ڈیم کو مردہ ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، مگر میں اس معاملے کا دوبارہ سے معائنہ کروں گا۔ خیال رہے کہ فیصل واوڈا نے اس سے پہلے کہا تھا کہ محمد ڈیم کو کالا باغ ڈیم کی طرح متنازع بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ گزشتہ حکومتوں کے دواروں میں ڈیم تعمیر نہیں کیے جا سکتے، تاہم موجودہ حکومت نے پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیموں کی تعمیر کا عزم کر رکھا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل کالا باغ ڈیم پر اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق کالا باغ ڈیم کے لیے پہلی تجویز قائد اعظم محمد علی جناح نے دی تھی۔ قائد اعظم نے 1948 میں کالا باغ ڈیم پر دریائے سندھ پر ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام شروع کرنے کی ہدایت کی تھی، مگر ان کی وفات کے بعد ان کے احکامات کو مد نظر انداز کر دیا گیا تھا اور باقاعدہ کام 1953 میں شروع ہوا تھا۔ ڈیم کی تعمیر میں زیر آب آنے والی قابل کاشت اراضی 27,500 ایکڑ میں سے 24,500 ایکڑ پنجاب اور 3,000 ایکڑ صوبہ سرحد کی ہوگی۔ اس سلسلے میں 4 صوبوں کے چیف جسٹس صاحبان کی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی، جن کے ذمہ اس ڈیم کا ہر لحاظ سے جائزہ لینا تھا۔ چیف جسٹس صاحبان نے تمام صوبوں کے اعتراضات بھی سنے تھے۔ 4 چیف جسٹس صاحبان نے اس ڈیم کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس میں سندھ کے چیف جسٹس بھی شامل تھے، پر بدقسمتی سے اس وقت صوبہ سرحد کہلانے والے اور موجودہ صوبہ KPK میں ضیاء الحق کے دور میں جنرل فضل حق نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے کالا باغ ڈیم کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھا، لیکن اس کے باوجود صوبہ سرحد میں کالا باغ ڈیم کی مخالفت زور پکڑ گئی۔ صوبہ سرحد کے بیانات کے بعد سندھ کے بڑے بڑے وڈیروں اور نامور سیاستدانوں نے بھی اس کی مخالفت میں بیان دینے شروع کر دیے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کچے کے علاقے کی زمینوں پر انہوں نے ناجائز قبضے کر رکھے تھے اور دریائے سندھ کی زرخیزی سے وہ مفت میں فائدہ اٹھا رہے تھے۔ کالا باغ ڈیم بننے سے دریائے سندھ کا پانی حکومتی کنٹرول میں آ جائے گا اور مربوط نہری نظام کے ذریعے حساب کتاب سے پانی مہیا کیا جائے گا۔ اس طرح اس خطے کے وڈیرے سیاستدانوں نے ناجائز قبضے ختم کیے جائیں، یہی خوف ان کی سیاست میں جان ڈالتا رہا۔ ناظرین، 1991 میں میاں نواز شریف کی حکومت میں 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے پنجاب کی تقسیم کے معاہدوں پر 16 مارچ 1991 کو ایک فارمولے پر متفق ہوئے اور کالا باغ ڈیم کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ معاہدے میں تمام وزیر اعلیٰ کو اپنی صوابدید پر نمائندہ وزیر کا انتخاب کرنے کا موقع بھی دیا گیا۔ چنانچہ پنجاب کی طرف سے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائی کے ساتھ شاہ محمود قریشی، سندھ کی طرف سے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کے ساتھ ان کے وزیر قانون سید مظفر شاہ، سرحد کی طرف سے وزیر اعلیٰ میر افضل خان کے ساتھ ان کے وزیر خزانہ محسن علی خان اور بلوچستان کی طرف سے وزیر اعلیٰ میر تاج محمد جمالی کے ساتھ ان کے ہوم منسٹر ذوالفقار مکسی نے نمائندگی کے فرائض انجام دیے تھے۔ پانی کی تقسیم کے اس معاہدے کو مشترکہ مفادات کونسل نے اپنے 21 مارچ 1991 کے اجلاس میں باقاعدہ منظور کیا تھا۔ پانی کے اس تاریخ ساز معاہدے میں 4 صوبوں کے درمیان اعتماد کی بہترین فضا قائم ہوئی تھی اور یہ طے پا گیا تھا کہ دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں پر جتنے بھی ممکنہ ڈیم اور واٹر سٹوریج بنائے جائیں گے اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ مشترکہ مفادات کی کونسل نے 8 ممبران کی کمیٹی بنائی، جس میں سے 7 ممبران نے ڈیم کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے اس کو پاکستان کے لیے نہایت مفید قرار دیا تھا۔
1991 میں پانی کے تقسیم اور کالا باغ ڈیم منصوبے کی منظوری کے بعد میر افضل خان وزیر اعلیٰ صوبہ سرحد خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے صوبہ سرحد کے 18 لاکھ ایکڑ اراضی آباشی کے آب پاشی کے ذریعے کاشت ہوتی تھی۔ اب اس معاہدے کی بدولت ہماری مزید 9 لاکھ ایکڑ اراضی سیراب ہوگی، جس سے گندم اور دیگر فصلوں کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوگا۔ ANP کے قائد خان عبدالوالی خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پانی کے معاہدے سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صوبوں نے اپنے اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا تھا۔ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جام صادق علی کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بدولت ہمیں 4.5 ملین ایکڑ پانی مزید ملے گا۔ تاہم ANP کے ہی رہنما اسفندیار ولی اس ڈیم کی سخت مخالفت کرتے رہے۔ اسفندیار ولی یہاں تک کہہ چکے تھے کہ اگر یہ ڈیم بنا تو ہماری لاشوں پر بنے گا اور ہم پاکستان نہیں رہے گا۔ یاد رہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلوں کی روشنی میں وفاقی حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جلد شروع کریں گے۔ مفادات کونسل نے 1991 اور 1998 میں باقاعدہ تمام صوبوں کے اعتراضات دور کرتے ہوئے اتفاق رائے کیا تھا کہ ڈیم کی تعمیر جلد کی جائے گی۔ برطانوی صحافی ایلیس البینیا دریائے سندھ کے آغاز تا اختتام 2000 میل مشکل سفر کے تجربات اور مشاہدات پر مبنی اپنی کتاب امپائرز آف دی انڈس میں کالا باغ ڈیم پر لگائے گئے اعتراضات کے بارے میں طنزاً لکھتی ہیں کہ کچھ فتون پاکستان اس حد تک پیشن گوئی کرتے ہیں کہ منصوبے سے پاکستان کی پنجابی فوج کا سیاست اور پانی دونوں پر غلبہ قائم ہوگا، جس سے ملک میں ایک اور خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ شمس الملک نے جو وابسا کے چیئرمین اور صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے، انہوں نے اپنا موقف بیان دیا کہ اس ڈیم کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ڈیم کیوں ضروری ہے۔ کالا باغ ڈیم کے بارے میں ان سے بڑی اتھارٹی اور سندھ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسی سند کہ ایک بار ان کو مرحوم عبدالوالی خان نے بلا کر کہا کہ تم پٹھان ہو کر کالا باغ ڈیم کی حمایت کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کالا باغ ڈیم خود میرے صوبے کے لیے سخت ضروری ہے۔ کالا باغ بند کا ذخیرہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہوگا، لیکن بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن اور تعمیراتی صوبائی سرحد کے باہر صوبہ پنجاب میں واقع ہوں گے۔ صوبہ پنجاب وفاق سے پیدا ہونے والی بجلی پر رائلٹی کا حقدار تصور کیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کو رفع کرنے کے لیے دراصل صوبہ پنجاب نے وفاقی رائلٹی سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسرا اعتراض یہ کہ ڈیم کے پانی سے صوابی نوشہرہ اور مردان کے علاقے ڈوب جائیں گے۔ یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا گیا ایک سیاسی نعرہ تھا۔ ادھر صوبہ سندھ کے مطابق کالا باغ بند میں ذخیرہ ہونے والا پانی صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد کی زرعی زمینوں کو سیراب کرے گا، جبکہ یہی پانی سندھ کی زرعی زمینوں کو سیراب کر رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم پر اعتراض کیا جاتا رہا کہ دریائے سندھ کا سارا پانی ڈیم میں روک لیا جائے گا اور سندھ کی زمینیں ویران اور برباد ہو جائیں گی۔ یہ صوبہ سندھ کا اعتراض ہے۔ اس اعتراض کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ دریا کا پانی مسلسل تیز بہنے کی وجہ سے سمندر میں گر کر ضائع ہو رہا ہے۔ اگر ڈیم بن جاتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر ڈیم میں مطلوبہ پانی کی مقدار پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد پانی کی وہی مقدار بہے گی جتنی اب بہ رہی ہے۔ البتہ ڈیم بننے کے بعد پانی ضائع ہو کر سمندر میں نہیں گرے گا، بلکہ اسی پانی کی نہریں بنائی جائیں گی اور بہاولپور سے ہوتی ہوئی سندھ کے اندر بنائی جائیں گی، جس سے سندھ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ اعتراض بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ گو صوبہ بلوچستان کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متاثر نہیں ہوتا، مگر کئی قوم پرست سردار اس منصوبے کی تعمیر کو صوبہ پنجاب کی چھوٹے صوبوں سے کی گئی ایک اور زیادتی تصور کرتے ہیں۔ حقیقت میں کالا باغ ڈیم بند کی تعمیر میں صوبہ بلوچستان کو کچی نہر کی مدد سے اپنے حصے کی پانی کے علاوہ اضافی پانی بھی دستیاب ہو سکے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر کے ماہرین نے باقاعدہ سروے اور تحقیق کے بعد کالا باغ ڈیم کو دنیا کا موزوں ترین اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے لیے فائدہ مند قرار دیا ہے۔ ان میں ورلڈ بینک کی مطالباتی ٹیم کے اہم رکن شامل ہیں۔ ان کے ماہرین میں ڈاکٹر پیٹر لیف بھی شامل ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر سوریج بھی کالا باغ ڈیم کی جگہ اور سائٹ کو موزوں ترین قرار دے چکے ہیں۔ ان ممتاز ماہرین نے اس دشوار گزار علاقے کا ایک عرصے تک سروے کیا اور نتائج اخذ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کی موزوں ترین سائٹ قرار دیا ہے۔ کالا باغ ڈیم پاکستان میں توانائی کے بحران کا مکمل خاتمہ کر سکتا ہے۔ ڈیم سے 36,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ بعد میں بجلی کی پیداوار 45,000 میگا واٹ تک بڑھا دی جائے گی۔ کالا باغ ڈیم باقی سب ڈیموں کی نسبت سب سے سستا اور قدرتی ڈیم ہے۔ اس کے ارد گرد پہاڑ ہیں، صرف فرنٹ سے گیٹ لگائے جانے سے ڈیم بن جائے گا۔
काला बाग डैम बनने से 3.5 लाख एकड़ जमीन आबाद होगी, जिससे सूबा बलूचिस्तान में तरक्की की एक लहर आएगी। काला बाग डैम बनने से सबसे ज्यादा फायदा सूबा सिंध को होगा। उसकी 8 लाख एकड़ बंजर जमीन आबाद हो जाएगी। इस तरह सूबा पंजाब और सूबा सरहद की भी बिलतरतीब 6 लाख एकड़ और 5 लाख एकड़ जर्री जमीन आबाद होगी। हर साल सैलाब से लाखों अफराद और लाखों एकड़ जमीन मुतासिर होती है। डैम के बनने से पानी कंट्रोल में होगा और सैलाब बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बिजली की पैदावार, जिसका पूरे पाकिस्तान में शदीद बहरान है, उससे छुटकारा मिल जाएगा और तकरीबन 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। बिजली इंतहाई सस्ती होगी, जो तकरीबन 1 रुपए फी यूनिट तक आ जाएगी, जबकि अब 30 से 40 रुपए फी यूनिट तक चार्ज किया जा रहा है। काला बाग डैम का सबसे ज्यादा फायदा खैबर पीके और सिंध को होगा। उनके बकौल ये डैम ना बनने के बाइस इस वक्त सिंध को सालाना 30 अरब, खैबर पख्तूनख्वा और सालाना 22 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर वक्त पर डैम बन जाता तो हम अब तक $1 खरब का मुनाफा कमा चुके होते। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही।